سورہ توبہ کی جو دو آخری آیات ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ کی قسم بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن کون ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ یہ تمام دنیا کے تمام خزانوں کی چابی ہے، یہ تمام خزانوں کی چابی آپ کو مل گئی اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھا۔ صرف 3 دن یہ وظیفہ پڑھیں گے، مالا مال ہو جائیں گے، جادو کا نام و نشان نہیں رہے گا، آپ جنات آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کر سکیں گے جب آپ کے پاس یہ 2 آیات ہوں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات۔ آج آپ کو 3 دن کا وظیفہ دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز 3 دن میں آپ کے قرضے بھی ختم، یعنی اس کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ یہ نہیں کہ بس 3 دن میں قرضیں کوئی آسمان سے گرا دے گا، 3 دن میں آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کے کاروبار میں برکت پیدا ہو جائے گی، آپ کی پریشانی کے لیے ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ راہ ہموار کر دے گا، آپ کو غیبی مدد ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ جادو کا تو نام و نشان نہیں رہے گا یہ وظیفہ پڑھیں گے 3 دن۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، یہ سمندروں سے بھی بڑا وظیفہ ہے، اللہ کی قسم۔ یہ تمام جو پہاڑ دنیا میں جو بھی پہاڑ ہیں، ان سب پہاڑوں کو جمع کریں، یہ 2 آیات ان سے بڑا ہے، یہ 2 آیات اس کا وظیفہ ان تمام پہاڑوں سے بڑا ہے۔ تو آئیے یہ خزانہ آپ کو دے دوں 3 دن کا۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، 2 رکعت صلاۃ حاجت۔ لیکن یاد رکھیں یار، وظیفہ تب کام کرے گا جب آپ میں 4 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1، نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ تو اس کا وظیفہ بھی قبول نہیں ہوگا جو 5 وقت نماز ہی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق حلال کی ہمیشہ طلب کریں، ہمیشہ حرام سے بچ کر رہیں، کوشش کریں کہ اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ حرام سے نہ بھرا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یہ تو میرے حبیب، اللہ کا حبیب، کائنات کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو رزق حلال کی طلب کریں، تب وہ ضائب کام کرے گا، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کو کامل رکھیں، یعنی اللہ پر پورا یقین ہو کہ میرا وظیفہ کام کرے گا، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک رکھیں، یعنی جو قرآنی وظائف جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کا تلفظ آپ کو ٹھیک طرح سے آتا ہے، آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان 4 باتوں کے موجود ہونے کی صورت میں آئیں وظیفے کی طرف۔ یہ 4 باتیں اپنے میں پیدا کریں اور پھر وظیفہ پڑھیں۔ اگر وہ کام نہ کیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا۔ کیوں کام نہیں کرے گا؟ ہم میں وظیفے میں کوئی کمی نہیں، ہم میں بہت کمیاں ہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، آپ کی انشاءاللہ العزیز تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، قرضے بھی ختم، مالی پریشانی بھی ختم، اور دشمنوں کا خوف بھی ختم، جادو بھی ختم، جنات کے اثرات بھی ختم، گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد جب نماز پورا ہو جائے صلاۃ حاجت کے، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ توبہ کو شروع کرنا ہے مکمل۔ بسم اللہ پڑھیں گے کہ نہیں یہ تو لمبی بات ہے۔ جب آپ دیکھو بسم اللہ کس وقت نہیں پڑھیں گے، اس سے پہلے جس وقت آپ قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہیں اور چلتے چلتے یہ سورت آپ پہنچے تو اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اب جب آپ نے قرآن نکالا اور ابھی آپ نے شروع کرنا ہے اسی سورت سے، تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ جب آپ رواں دواں ہو، تلاوت کر رہے ہوں، آپ کو یہ سورت راستے میں آ جائے تو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، درمیان میں آ جائے تو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ شروع ہی اس سورت سے کر رہے ہیں تو پھر تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ تو آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کرنا ہے، پہلے 11 بار درود شریف، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورت کو شروع کریں، سورہ توبہ کو۔ اور جب ان آخری 2 آیات پر پہنچیں گے
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تو ان دو آیات کو 313 بار پڑھیں، یعنی پوری صورت کو ایک بار، لیکن اس میں جو آخری 2 آیات پر پہنچیں گے تو 313 بار پڑھیں گے، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور انشاءاللہ خوب دل سے دعا مانگے، انشاءاللہ فوری آپ کی دعا قبول ہوگی. 3 دن مسلسل کریں. ابھی سفر کا مہینہ جاری ہے تو سفر میں پڑھیں گے تو بہت بہتر رہے گا، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے. لوگوں نے اس میں جو نحوستیں نکالی ہیں، کوئی نحوست اس مہینے میں نہیں، کسی بھی مہینے میں نحوست نہیں ہے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے. تو اس لیے یہ وظیفہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن ویسے سفر کا مہینہ ہے تو سفر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت برکت حاصل ہوگا، کیونکہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ نعوذ باللہ اس میں کوئی نحوست نہیں، یہ تو کامیابی کا مہینہ ہے. دیکھو سفر کے ساتھ ایک دوسرا لفظ بھی ہے، سفر المظفر، یعنی کامیابی کا مہینہ. مظفر کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی والا. تو یہ کامیابی کا مہینہ ہے، تو اس میں پڑھیں گے تو اور بھی زیادہ برکت حاصل ہوگی. تو جب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ 3 دن، جب بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی لائق ہو، 3 دن سورہ توبہ کی ان 2 آیات کا یہ وظیفہ، مختصر سا وظیفہ پڑھیں 3 دن تک، انشاءاللہ ساری پریشانیاں، مالی پریشانی، جانی پریشانی، دشمنوں کا خوف، جادو کا خوف، سب پریشانیاں انشاءاللہ کافور ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں وہ کامیابیاں آپ کو حاصل ہوں گی کہ آپ نے کبھی خواب اور خیال میں بھی نہیں دیکھے ہوں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.